السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور دیکھیے میں اس کا جواب دوں گا آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے، ہے نا۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عقل مند کی پہچان بھی بتائی ہے اور بے وقوف کی پہچان بھی بتائی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4260، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اب اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کہ آپ کی نظروں میں عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مولانا جو دنیا میں رہ کے زیادہ مال و زر اکٹھا کر لے وہ عقل مند ہے، جس نے پراپرٹی اکٹھی کر لی وہ عقل مند ہے، جس نے بینک بیلنس بنا لیا وہ عقل مند ہے، جو بڑی بڑی محلوں میں زندگی گزار رہا ہے وہ عقل مند ہے، جو لگژری گاڑیوں میں چل رہا ہے وہ عقل مند ہے۔ یہی جواب ہوگا آپ کا۔ اور میں کہوں گا بے وقوف کون ہے، تو آپ کہیں گے کہ جس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو وہ بے وقوف ہے۔ یہ آپ کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ تو صحیح جو جواب ملے گا ہمیں وہ بارگاہ رسالت سے ملے گا۔ اب بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے ابن ماجہ کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو مار کے آخرت کی زندگی کو ترجیح دے، یعنی نیک عمل کرنا شروع کر دے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے عقل مند آدمی ہے۔ کون ہے عقل مند؟ کہ جو دنیاوی اپنی نفسانی خواہشات کو مار کے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں کی جوتیوں کی نوک پہ رکھے، آخرت کو ترجیح دے اور عمل صالح کرے، مطلب نمازوں کا عادی ہو، روزہ رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ رکھے، اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہو گیا ہے حج ادا کرے، غریبوں کا خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ جو آخرت کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرتا ہے، سمجھ لیجئے وہ عقل مند آدمی ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ اب اس کا الٹا، جو یہ نہیں کرتا، یعنی جو آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، آخرت کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور آخرت کی اہمیت نظروں میں نہ رکھ کے دنیاوی خواہشات میں پڑ کر کے نفسانی خواہشات کو پورا کر کے پھر اللہ رب العالمین سے یہ توقع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ میری مغفرت ہوگی، میں جنت میں جاؤں گا، یہ سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ ابھی نماز ایک وقت کی نہیں پڑھ رہا، رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، روزہ ایک نہیں رکھا، حج فرض ہے حج نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، نہ حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے نہ حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے، اور خواب جنت کے دیکھ رہا ہے، تو بتائیے اس سے بڑا بے وقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو دنیا میں نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے لیکن آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کو ترجیح دیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے ایسا بندہ سب سے عقل مند بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ جو پہچان بتائی ہے سرکار نے بتائی ہے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے قول اپنی جگہ، ساری دنیا کے اقوال اپنی جگہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اپنی جگہ ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا، ہم سب کا، آپ کا ایمان و عقیدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بالکل سچ کہا ہے، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اب سرکار نے عقل مند کی پہچان بھی بتا دی اور بے وقوف کی پہچان بھی بتا دی، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عقل مندوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں یا بے وقوفوں میں شمار کرانا چاہتے ہیں۔ عقل مندوں میں شمار کرانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں، نیک عمل کریں، آخرت کو ترجیح دیں۔ اور اگر بے وقوفوں میں اپنا شمار کروانا ہے تو پھر کوئی عمل مت کیجئے، کوئی نماز مت پڑھیے اور خواب جنت کے دیکھتے رہیے، تو پھر آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل صالح کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔